الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستوں، ایک مچھوارے کے جال میں ایک مچھلی پھنسی۔ جب اس مچھلی کا پیٹ چاک کیا گیا، چیرا گیا، تو اندر سے ایسا کیا نکلا کہ تمام لوگ اللہ اکبر کہتے ہوئے اسے قدرت کا بڑا معجزہ قرار دینے لگے۔ آخر یہ واقعہ کیا ہے، یہ جاننے کے لیے آج کی اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا۔ پیارے دوستوں، یہ واقعہ بحیرہ عرب کے ساحل سمندر پر پیش آیا۔ ایک غریب شخص مچھوارے کا کام کرتا تھا، نہ اس نے شادی کی تھی، نہ ہی اس کا کوئی سہارا تھا۔ اس کے دن رات سمندر میں گزرتے اور وہ خود کو سمندر کا بیٹا کہتا۔ یہ شخص اپنی کشتی میں سوار ہو کر کئی مہینے تک سمندر میں سفر کرتے رہتا، کھانے کے طور پر صرف اور صرف مچھلی کا استعمال کرتا۔ اسے اپنے فیوچر کی کوئی فکر نہیں تھی اور نہ ہی اس نے کبھی یہ سوچا تھا کہ اسے ایک ہم سفر کی ضرورت ہے۔ اس مچھوارے کا بس ایک ہی کام تھا اور وہ تھا مچھلیاں پکڑنا، اور اسے باقی دنیا سے کوئی بھی سروکار نہ تھا۔ لیکن جب بھی وہ واپس ساحل پر آتا تو قریب کے گاؤں میں مچھلیاں بیچنے جاتا تو اس کے چند دوست اسے شادی کا مشورہ دیتے۔ وہ ان کی بات کو ہنسی مذاق میں ڈال دیتا اور پھر سے واپس آ کر کشتی میں سوار ہو جاتا اور سمندری سفر پر پھر سے نکل جاتا۔ ایک بار جب وہ بازار میں مچھلیاں بیچ کر واپس سمندر کی طرف آیا تو اس نے دیکھا کہ ایک جوان لڑکی اس کی کشتی کے قریب بے ہوش پڑی ہوئی ہے۔ دیکھنے میں یہ لڑکی بے حد حسین تھی۔ مچھوارے نے اس سے پہلے اتنی زیادہ خوبصورت لڑکی کبھی نہیں دیکھی تھی۔ مچھوارے نے اس لڑکی کو اٹھایا اور کشتی پر لے گیا۔ جب اس لڑکی کو ہوش آیا تو مچھوارے نے اس سے پوچھا کہ اے لڑکی، تم کون ہو اور کہاں سے آئی ہو؟ جس پر لڑکی نے جواب دیا کہ میری ماں مر چکی ہے، میرا ظالم باپ مجھ پر تشدد کرتا ہے اور آج اس نے مجھ سے بدکاری کی کوشش کی تو میں گھر سے بھاگ نکلی۔ ساحل سمندر پر پہنچ کر ساحل کے ساتھ ساتھ دوڑتی چلی گئی، یہاں تک کہ گر کر بے ہوش ہو گئی۔ میرا اس دنیا میں کوئی نہیں، نہ ہی گھر کا کوئی ٹھکانہ ہے۔ پیارے دوستوں، مچھوارا جو پہلے ہی اس کا حسن دیکھ کر اس پر فدا ہو چکا تھا، اس نے نوجوان لڑکی سے نکاح کا فیصلہ کر لیا۔ لڑکی بھی راضی ہو گئی اور پھر مچھوارے نے اس سمندر کی زندگی اور اس کی سختیوں سے آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ میری کہانی بھی تمہاری جیسی ہی ہے۔ میرے باپ کے مرنے کے بعد میری ماں نے مجھے چھوڑ دیا تھا اور میں نے زندگی میں صرف غم ہی دیکھے ہیں۔ اگر تم مجھ سے نکاح کرو تو تمہیں کشتی پر ہی زندگی گزارنی ہوگی، سمندر ہی ہمارا گھر ہوگا اور مچھلیاں ہی ہمارا خوراک ہوگی۔ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے کہ مجھے اولاد نہیں چاہیے۔ وہ خوبصورت لڑکی پہلے تو حیران ہوئی، پھر اس مچھوارے کی بات مان لی اور نکاح ہو گیا۔ اب یہ دونوں میاں بیوی کی حیثیت سے ساتھ رہنے لگے۔ اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ وہ خوبصورت لڑکی پریگنینٹ ہو گئی اور مچھوارے کی شرط کے مطابق اس نے اسے کچھ نہ بتایا۔ جب کچھ وقت گزرا تو مچھوارے کو بھی معلوم ہو گیا، جس پر وہ اپنی بیوی سے جھگڑنے لگا، مگر اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ 9 مہینے بعد اس لڑکی نے ایک خوبصورت سی بچی کو جنم دیا تو مچھوارا اپنی چھوٹی سی بیٹی کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ بالکل اپنی ماں کی طرح بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی، نیلی آنکھیں، چوڑا ماتھا، اس کی شکل مچھوارے کے دل پر نقش ہو گئی۔ لیکن غربت کے ڈر سے مچھوارا اس لڑکی کی پرورش کرنے سے عاری تھا۔ اس نے ایک رات موقع پا کر اپنی پھول سی بیٹی کو سمندر میں پھینک دیا کہ وہ مچھلیوں کی خوراک بن جائے۔ اگلی صبح جب بیوی کو اس بات کا علم ہوا تو وہ بہت غصہ ہوئی۔ اس نے مچھوارے سے بات کرنا چھوڑ دی اور ہر دم گم سم رہنے لگی۔ اللہ سے التجا کرتی کہ یا رب میری بچی کی حفاظت فرما۔ پیارے دوستو، دوسری طرف مچھوارے کے جال میں مچھلیاں آنی بند ہو گئی۔ وہ سارا دن جال لگا کر بیٹھا رہتا، مگر کوئی مچھلی جال میں نہ آتی۔ مچھوارا اس عجیب صورتحال سے پریشان ہو گیا، کیونکہ وہ سمندر کے چپے چپے سے واقف تھا کہ اس کی زندگی مچھلی مارنے میں ہی گزر گئی تھی۔ مچھلیوں کے بغیر 4 دن کا عرصہ بیت گیا۔ فاقوں کی وجہ سے مچھوارا اور اس کی بیوی کی حالت خراب ہو چکی تھی۔ مچھوارے نے تمام ہمت جمع کی اور اللہ کا نام لے کر ایک جال سمندر میں پھینکا۔ اس بار ایک بہت بڑی مچھلی جال میں پھنس گئی۔
بہت خوش ہوا، مگر اس کی بیوی گم سم بیٹھی ہوئی تھی، اسے نہ کھانے کا ہوش تھا نہ پینے کا۔ بہرحال مچھوارے نے مچھلی کو کشتی میں کھینچا اور جلدی سے اس کا پیٹ چاک کیا تاکہ گوشت بنایا جا سکے، لیکن جیسے ہی مچھلی کا پیٹ چاک کیا گیا تو اندر سے وہی بچی نکلی جسے اس مچھوارے نے سمندر میں پھینکا تھا۔ بچی کو دیکھتے ہی مچھوارے نے اسے پہچان لیا۔ قدرت کا معجزہ دیکھیں کہ وہ بچی زندہ تھی۔ مچھوارے نے جب یہ دیکھا تو سجدے میں گر گیا اور رونے لگا، اے اللہ، مجھ سے بھول ہو گئی تھی، تو ہی سب کا پالنے والا ہے، تو ہر جاندار کو رزق دینے والا ہے، تو نے میری بچی کا رزق بھی لکھ کر اس دنیا میں بھیجا، اس کی پرورش کروں گا میں، یا اللہ میری مدد فرما۔ مچھلی کے پیٹ سے بچی کو نکلتا دیکھ کر اس کی بیوی بھی خوش ہو گئی اور اس نے بھی سجدہ شکر ادا کیا۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، جانکاری کے لیے آپ کو بتاتے چلیں کہ سائنس نے اس سوال کا جواب دے دیا ہے کہ اسلام کے مطابق وہ ایک مچھلی کو ذبح نہیں کیا جاتا تو وہ حلال کیسے ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی ہر چیز بہترین انداز میں تخلیق کی اور ایک نظام قائم کیا ہے، اور ایسا ہی معاملہ مچھلی کے ساتھ بھی ہے۔ تو جیسے ہی یہ پانی سے باہر آتی ہے تو اس کے جسم میں موجود تمام خون فوراً اپنا راستہ بدل لیتا ہے اور مچھلی کے منہ سے ایبیگلوٹس جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ مچھلی کے پانی سے نکلنے کے کچھ وقت بعد ہی اس کے جسم میں موجود خون کا ایک ایک قطرہ اپنی گلوٹس میں جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کا گوشت خالص اور حلال لیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مچھلی کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں رہتی، اور جس دوران مچھلی کا گوشت بنایا جاتا ہے تو گلوٹس کو بھی نکال دیا جاتا ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ سائنس نے اسلام کے حلال کھانے کے حکم کے پیچھے ایک پوشیدہ حقیقت کو بھی آشکار کیا ہے، جس کی وجہ سے غیر مسلم بھی حیران رہ گئے، کیونکہ جب کسی جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو اس کے دل اور دماغ کا رابطہ کانٹیکٹ ختم ہو جاتا ہے، اور دل جانور کی وردوں اور شریانوں میں موجود تمام خون کے باہر نکلنے تک دھڑکتا رہتا ہے، اور اس طرح اس کا گوشت خون سے پاک اور حلال ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف جب کسی جانور کو غیر اسلامی طریقے یعنی جھٹکے سے حلال کیا جاتا ہے تو اس کا دل فوراً دھڑکنا بند کر دیتا ہے، اور یوں جسم سے خون کا فوراً اخراج نہیں ہو پاتا۔ سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ مختلف قسم کی سنگین بیماریاں پیدا کرنے والے جراثیم اور بیکٹیریا کی افزائش کے لیے خون بہترین چیز ہوتی ہے، اور جب جانور کے جسم سے خون کا اخراج نہیں ہو پاتا تو گوشت ہی خراب کر دیتا ہے، تو جب انسان اسے کھا لیتا ہے تو وہ بہت ساری بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ پیارے دوستو، بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہفتے کے دن مچھلی کھانے سے منع فرمایا تھا، اور یہ اس قوم کی آزمائش تھی، لیکن جب وہ اس آزمائش میں ناکام ہو گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو پسے پشت ڈال دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بندر اور خنزیر بنا دیا۔ یہ آزمائش اور یہ حکم اس قوم کے ساتھ خاص تھی، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ حکم نہیں، اور اسلام کے واضح حکم آنے کے بعد پہلی امتوں اور ان کے احکام کو نیکی سمجھ کر اختیار کرنا، اس کا ہماری شریعت میں التزام نہیں کیا گیا، کیونکہ قرآن پاک اور احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں منع کیا گیا ہے، اور ہفتے والے دن بلا کسی تردد کے مچھلی کھانا جائز ہے، اور اگر کوئی شخص اس دن مچھلی کھانا بہتر نہیں سمجھتا یا کراہت محسوس کرتا ہے تو اس کا طرز عمل اسلامی طرز عمل نہیں ہے۔ پیارے دوستو، دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔